السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، آپ کی خلافت، آپ کے غزوات، آپ کی دور حکومت اور بہت سارے سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیر بن عبد العزہ تھا، جبکہ والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ تھا۔ آپ کا لقب فاروق جبکہ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ لقب اور کنیت آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نویں پشت میں مل جاتا ہے۔ آپ قریش کے ذیلی قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی نسل آپ کے بعد فاروقی کہلاتی ہے، جو ایشیا بھر میں اسلامی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن اور ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کے ظلم اور تشدد سے کسی بھی مسلمان نے اسلام نہیں چھوڑا، تو اس سے آپ نے یہ طے کیا کہ اب میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کروں گا۔ اس ارادے سے گھر سے نکلے اور راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان کے تیور دیکھے اور پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا۔ نعیم بن عبداللہ نے جب یہ بات ان کی سنی تو کہا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کے بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، پھر حضور کی خبر لینا۔ یہ بات سنتے ہی وہ غصہ سے تل ملا اٹھے اور وہیں سے واپس ہوئے اور بہن کے گھر پہنچ گئے۔ ان کے جانے سے پہلے بہن گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے آہٹ سنی تو محسوس ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو فوراً قرآن کا نسخے کو چھپا دیا گیا اور دروازہ کھول کے عمر اندر داخل ہوئے۔ بہن سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن حضرت عمر نے کہا میں سن چکا ہوں، بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ تو بہن نے کہا ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ یہ بات سنتے ہی آپ غضبناک ہو گئے اور اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے۔ جب بہن آگے بڑھی اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے، تو حضرت عمر اپنی بہن پر بھی ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے وہ لہو لہان ہو گئی۔ لیکن آخر وہ خطاب کی بیٹی تھی، اس نے کہا عمر اب جو مرضی کر لو، لیکن جو اسلام ہمارے دل میں آ چکا ہے اس کو تم نہیں نکال سکتے۔ یہ بات سنتے ہی سیدنا عمر کا دل پسیج گیا اور فوراً کہا کہ لاؤ وہ قرآن مجھے بھی سناؤ۔ تو بہرحال ان کو فوراً قرآن کریم لا کر سنایا گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اٹھے اور حضور کی مجلس میں چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو صحابہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر بہتر طریقے سے آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن جب عمر مجلس میں پہنچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خشوع اور خضوع کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بعد کھل کر کعبہ میں نماز ہونے لگی۔ مورخین نے آپ کا اسلام لانے کا واقعہ سن 7 نبوی کا لکھا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ 40ویں نمبر کے مسلمان تھے۔ اسی طرح بدر میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام ابن مغیرہ کو اپنے خنجر سے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح باقی غزوات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جان نشین 10 مبشرہ میں شامل صحابی رسول اور خسر رسول بھی تھے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی ہجرت 13 نبوی میں کی۔ آپ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قباء میں رفاعہ بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد 23 اگست 634 عیسوی مطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے مسند خلافت سنبھالی۔ آپ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہوئے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ کی بنیاد ڈالی۔ آپ کے دور حکومت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو چکے تھے، جس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل بنتا ہے۔ آپ کے خلافت میں ہی یروشلم پہلی بار فتح ہوا۔ اسی طرح ساسانی سلطنت، باذتینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ بھی اسلامی سلطنت میں آ گیا تھا۔ آخر 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں آپ پر فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لولو تھی، اس نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ 29 ذی الحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر حجرہ عائشہ میں اپنے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا بھی شرف آپ کو حاصل ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، فیس بک پر بھی ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ آخر میں دعا ہے رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے اور آپ پر آنے والی مصیبت، پریشانی، دکھ دردوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کی ویڈیو ڈاکومنٹری کی شکل میں مختصر مقدس مقامات کی، عظیم شخصیات کی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں لاؤں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور کس شخصیت کی ڈاکومنٹری یا کس مقدس مقامات کی ڈاکومنٹری آپ دیکھنا پسند کریں گے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو اس طرح کی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔